آج ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے سینئر پاسٹر ضیاء پال کے صاحبزادے بردر ڈیوڈ پال خداوند کے کلام کی خدمت کریں گے. آپ کی بھرپور تالیوں میں انہیں ویلکم کروں گا اور عبادت کا باقی حصہ بھی ان کے ہاتھ میں دوں گا. تھینک یو بھائی. مسیح میں آپ سب کو سلام. اور میں اپنی آج یہ پریولیج اور خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد آپ کے ساتھ اس یوتھ میٹنگ میں شریک ہوں. اور بہت سارے لوگ شاید مجھے نہیں جانتے ہوں گے. میں بھی کافی سارے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کے درمیان جن کو میرا نہیں پتہ, تو میں تھوڑا سا آپ کو اپنا تعارف بھی کراتا جاتا ہوں. جیسے بھائی نے ذکر کیا کہ میں پاسٹر ضیاء پال کا بیٹا ہوں, اور اسی چرچ میں جو ہے میں نے بھی سنڈے اسکول سے اس کے بعد یوتھ میٹنگ میں اور پھر کلیسیا میں تعلیم پائی. یہاں پہ ہی پلا بڑھا. سینٹ جان اسکول ریگ روڈ سے میں نے میٹرک کیا, اور اس کے بعد میں نے انٹر بھی جو ہے وہ ڈی جے سائنس کالج صدر سے جو ہے وہ کیا. اور پھر میں انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے کے لیے لاہور چلا گیا تھا, اور 4 سال میں نے وہاں پہ کیمیکل انجینئرنگ کی تعلیم گورنمنٹ کی ایک یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور, جو شالامار گارڈنز کے کافی پاس ہے, وہاں سے میں نے حاصل کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ماسٹرز کرنے کے لیے یو کے چلا گیا. وہاں پہ میں نے انجینئرنگ میں ہی ماسٹرز کیا ہے. اور اس کے بعد کافی سالوں سے میں باہر مختلف ملکوں میں خدا نے مجھے فضل بخشا کہ میں جاب کر سکوں اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ. اور آج کل میں سویڈن میں رہتا ہوں, وہاں پر جاب کرتا ہوں. اور وہاں کی ایک الیکٹریسٹی کمپنی ہے, جیسے آپ کے یہاں کے الیکٹرک ہے, تو جو سویڈن کی الیکٹریسٹی کمپنی ہے وہاں میں ایز اے انجینئر جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے جاب کر رہا ہوں. اور میرے ساتھ میری وائف بھی ہے, اور وہ ڈاکٹر ہے, اور وہ بھی وہاں پہ میڈیکل پروفیشن میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے جاب سٹارٹ کرنے والی ہے. اور ہمارا ایک 4 سال کا بیٹا الائجہ ہے, جس کو آپ نے چرچ میں شاید دیکھا ہو, چھوٹے کو. تو ہم لوگ کرسمس کرنے جو ہے وہ پچھلے 3 ہفتوں سے جو ہے وہ پاکستان میں ہیں. پہلے ہم لاہور میں تھے, پھر ہم کرسمس کے بعد کراچی آئے, نیو ایئر کی عبادت یہاں کی, اور اب ہم نیکسٹ ویک جو ہے خدا نے چاہا تو واپس جائیں گے. اور خدا کا شکر ہے کہ آج یہ موقع ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یوتھ میٹنگ میں بھی شریک ہو سکوں, اور خدا کا کلام بھی جو ہے وہ شیئر کر سکوں. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو ہوں کوئی پادری نہیں ہوں, میں نے کوئی تھیولوجیکل ایجوکیشن نہیں حاصل کی, لیکن خدا کا کلام اسی کلیسیا سے بچپن سے, چرچ سے, سنڈے اسکول سے اور یوتھ میٹنگ سے سیکھا ہے. اور پھر اپنی شخصی طور پہ کلام کو پڑھنا, اس کو سمجھنے سے, اور مختلف بائبل ٹیچرز کے ساتھ خدا کا کلام سیکھنے سے جو ہے وہ روحانی ترقی ہوتی ہے. انسان خدا کے بارے میں اور ہم اپنے ایمان کے بارے میں اور جانتا اور سیکھتا ہے. اور یہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی انکریجمنٹ ہے کہ خود سے کلام کو پڑھیے, اس کو اسٹڈی کریں. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, بہت ساری ریسورسز آن لائن ہیں, ایپس ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. کبھی آپ کلام پڑھے ہوں, کسی آیت کی سمجھ نہ آ رہی ہو, آپ گوگل پہ اس کا میننگ ڈھونڈ سکتے ہیں. اور بہت سارے خدا کے خادم جو ہیں وہ کلام کے مختلف حصوں کی تفسیر پیش کرتے ہیں, جس سے آپ خود بھی کلام سیکھ سکتے ہیں, نہ کہ صرف چرچ میں آنے سے. اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلام سیکھیں, ایک کویشچن میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا جو جنرل نالج کا ہے. اور بھائی پلیز ذرا پہلی سلائیڈ آپ دکھائیے. کسی کو پتہ ہے یہ تصویر کہاں کی ہے؟ جی, کہاں کی؟ سپریم کورٹ کی ہیں؟ ایک جواب آیا ایس ایم لاء کالج. آپ سب جو کراچی کے رہنے والے ہیں, ہنٹ ہے بہت بڑا کہ یہ تصویر کراچی ہی کی ہے. تو دیکھ کے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں, کسی نے اتنی آوارہ گردی نہیں کی جتنی میں نے کی ہے. تو پھر میں بتا دیتا ہوں. یہ نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے.
یہ تصویر سندھ ہائی کورٹ کی ہے. سندھ ہائی کورٹ کراچی میں جو صدر کا علاقہ ہے وہاں پاسپورٹ آفس بھی ہے. آپ لوگوں کا کہیں جانا ہو اس کے بالکل آگے ایک چوراہا ہے جہاں پہ یہ ایک مونیومنٹ سا جو ہے یا اسٹیچو آپ کہہ لیں نصب ہے, جو ترازو جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, اور یہ اس کے پیچھے سندھ ہائی کورٹ ہے. تو اب آپ سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کہاں ہے, ٹھیک ہے. تو ترازو عدالت کی ایک علامت ہے. اکثر نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کافی سارے ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا لاء کے دفتر ہوں, وہاں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی بھی قسم کے اسٹیچوز کی صورت میں یا کہیں یا کبھی کبھار کوئی اسٹیچو ہوتا ہے جس پہ ایک بندہ ترازو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے, کبھی اس کے آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے جس کی علامت ہے کہ عدالت یا قانون اندھا ہوتا ہے. تو اس طرح کے اسٹیچوز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں جو کہ عدالت کو شو کرتے ہیں. آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ آپ سب کو نے بچپن سے سنا ہوگا, سنڈے اسکول میں بھی یہ تعلیم حاصل کی ہوگی کہ جی جب ہم مر جائیں گے تب ہماری عدالت ہوگی اور خدا کو ہم نے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. تو اس بارے میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے, اس کے بارے میں آج ہم کچھ ورڈز جانیں گے. اگر آپ میری طرح ہیں تو مجھے بڑے انٹرسٹ ہوتی ہے کہ کتنی سلائڈیں آنی ہیں تاکہ پتہ ہو ٹائم کب ختم ہونا ہے. تو اس پریزنٹیشن میں صرف 3 سلائڈز ہیں, 2 آپ نے دیکھ لی ہیں, 3 اور رہ گئی ہیں. اگلی 2 بھی دکھا دیں بھائی. عدالت, گناہ اور تھرڈ ہے خوشخبری, گڈ نیوز. ٹھیک ہے, ان 3 چیزوں ان 3 لفظ کا آپس میں کیا لنک ہے, کیا ریلیشن ہے, اس کے بارے میں آج ہم خدا کے کلام میں سے جاننا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب بے شک پاور پوائنٹ بند کر دیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں. میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب, اس کا 20واں باب اور ہم اس کی 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک خدا کا کلام پڑھیں گے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کو بائبل میں اینڈ ٹائمز کے یا آخری وقت کے میں کیا کیا ہوگا اس کے بارے میں جو ہے یہ ایک تھیم ہے. اس کے اندر شروع سے لے کے اینڈ تک دنیا کے خاتمے, خدا کی عدالت, یسوع مسیح کے دوسری آمد کے بارے میں کافی ساری تعلیم ہے. کچھ بڑی مشکل ہے جس کو سمجھنا مشکل ہے, لیکن مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ اخیر زمانے کی ایک تفسیر اور اس کے بارے میں جو کلام کی تعلیم ہے وہ ہمیں اس میں ملتی ہے. اس کی 20ویں آیت باب کی ہم 11ویں سے 15ویں آیت پڑھیں گے جہاں پہ عدالت کا ذکر ہے. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس پر بیٹھا تھا دیکھا, جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی, یعنی کتاب حیات, اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے, اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. باقی کلام کے پڑھے اور سن جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. کلام کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے یہ کافی لوگ آپ جو ہے وہ پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہوگی, جب ہم خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی, اور اس کے بعد جو لوگ مردے ہوں گے وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور سب خدا کے تخت کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اور مردوں کی جو ہے وہ عدالت ہوگی, جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو
خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، جن کا جس طرح ہم نے پڑھا، جن کا نام آب حیات کی کتاب میں لکھا گیا، اور وہ خدا کی بادشاہی میں، یا جسے آپ انگلش میں ہیون کہتے ہیں، جنت میں داخل ہوں گے، اور جن کا نام خدا کی آب حیات کی کتاب میں نہیں لکھا گیا، وہ دوزخ میں یا جہنم میں، جسے انگلش میں ہیل کہتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ بھیج دیے جائیں گے۔ اب یہ کلام کی تعلیم یہ صرف مسیحی مذہب یا کرسچینٹی میں نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ اسلام کا تھوڑا بہت مطالعہ کریں تو وہاں بھی آخرت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اسلام، کرسچینٹی اور یہودی مذہب یا جوڈزم، ان تینوں مذاہب میں یہ تعلیم کامن ہے کہ ایک دن انصاف کا دن ہوگا جب دنیا ختم ہو جائے گی، اور تمام مردے اور ہر جیتے مردے انسان کا انصاف کیا جائے گا۔ لیکن اس تعلیم کی نوعیت کے انصاف کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، یہ ان مذاہب میں فرق ہے، سب میں ایک جیسی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو اسلام میں کانسیپٹ ہے عدالت کا یا مردوں کی عدالت کا، وہ یہ ہے کہ جب عدالت ہوگی تو ہر ایک انسان کے جو ہے وہ اعمال ایک اس ترازو کی طرح عدالت میں جو ہے وہ رکھے جائیں گے۔ آپ کے اچھے کام ایک طرف، برے کام ایک طرف، جس طرف آپ پلڑا بھاری ہوگا، یا جو آپ کی جن اچھائیوں اور برائیوں کے بیلنس میں جو سی چیز جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اس حساب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو جو ہے وہ حکم دے گا کہ وہ آپ کے اعمال کا جو ہے وہ اعمال نامہ جس کو کہتے ہیں، یا ایک کاغذ جس پہ آپ کے تمام اچھے برے کام لکھے گئے ہیں، وہ جو ہے ہر ایک شخص کو دیا جائے گا۔ جس کو سیدھے ہاتھ سے ملے گا، اس کا مطلب ہے وہ جنتی ہے، اس نے جنت میں جانا ہے۔ جس کو الٹے ہاتھ سے دیا گیا، اس کے برے کام زیادہ ہیں، وہ دوزخی ہے، اس نے دوزخ میں جانا ہے۔ اسی طرح یہودی مذہب جو ہے، اس میں اگر ہم ابھی کلام میں سے بھی ہم پڑھیں گے کہ وہاں ایمان یہ ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو شریعت دی۔ شریعت خدا کے قانون ہیں، 10 احکام ہیں، جو خدا نے کہا کہ یہ کرو تو تم راست پاس ٹھہر سکتے ہو۔ اور شریعت کے حساب سے یہودیوں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ خدا انصاف کرے گا۔ جو شریعت کے حساب سے راست باز ٹھہرتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں یا جنت میں آپ کہہ لیں شریک ہوں گے، اور جو خدا کی شریعت کو نہیں مانتے یا جنہوں نے شریعت پہ پورے طور پہ عمل نہیں کیا، وہ خدا کی جو ہے وہ بادشاہی سے باہر ہوں گے۔ اور لیکن مسیحی ایمان جو ہے وہ اس سے فرق ہے، اور وہ کیا ہے وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ آپ نکالیے رومیوں کی کتاب، اور اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ آپ میں سے کوئی بلند آواز سے پڑھ سکتا؟ اسی کے ساتھ ہم وائس کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھیں گے۔ یہ بھی آپ میں سے کوئی پڑھتے؟ کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راستگار انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور ایک آیت ہم اور پڑھیں گے، زبور 130 اس کی 3 آیت۔
تھینک یو. ہم نے جو یہ 3 آیات پڑھیں اور بائبل میں تقریباً 100 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم تقریباً ایک جیسا ہے، ایک ہی ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں. جو خدا کی شریعت یا خدا کی عدالت کا جو تقاضا ہے، ہم میں سے کوئی وہ جتنی مرضی اپنے طور پہ کوشش کر لے، اچھے کام کر لے، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ خدا کی شریعت اور اس کی پاکیزگی ڈیمانڈ کرتی ہے ایک پرفیکٹ زندگی جس میں کوئی خطا، کوئی گناہ نہ ہو. اور ہم نے ان حوالہ جات میں بار بار پڑھا کہ اگر خدا ہمارا صاف کرے تو کون کہہ سکتا ہے کہ میرے سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا. پھر خدا کا کلام ہم نے رومیوں کی کتاب میں پڑھا، سب نے گناہ کی اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور بار بار خدا کا کلام جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ انسان ہوتے ہوئے گناہ گار ہیں. ہماری کہہ لیں نیچر کے اندر ہماری گناہ ہے، اور اگر ہم کوشش بھی کرتے ہیں اپنی طور سے تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس سے ہم خدا کے احکام کو توڑ دیتے ہیں. اگر آپ صرف اور کچھ نہیں تو 10 احکام بھی لے لیں جو ہم بچپن سے سنڈے اسکول سے سنتے آتے ہیں کہ جو ہے وہ ماں باپ کے فرما بردار ہو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. اور اگر ہم اپنی زندگیوں پہ شخصی طور پہ غور کریں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کسی ایک 10 کام میں سے کسی ایک حکم کو بھی آج تک کبھی نہیں توڑا. ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ بہت بار، کئی دفعہ جانتے بوجھتے ہوئے، کئی دفعہ نہ جانتے ہوئے ہم سے گناہ، غلطیاں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں. حالانکہ ہم سب چرچ آنے والے، آج آپ لوگ سب یوتھ میٹنگ میں آئے ہیں، خدا کو پیار کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں، لیکن ہم سے خطائیں اور گناہ ہو جاتے ہیں. اور یہ کوئی صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک، اگر آپ کلام کو پڑھیں تو یہ تمام انسانیت کا یا ہیومینٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس کا یہ مسئلہ ہے کہ جب سے آدم نے گناہ کیا اس کے بعد سے گناہ انسان کی نیچر یا اس کی شرست میں جو ہے وہ شامل ہو گیا، اور انسان جو ہے وہ اپنے طور سے خود سے اچھے کام کر کے، اپنی ایفرٹ کر کے یا اپنے ول پاور سے جو ہے وہ راس پاس نہیں ٹھہر سکتا. اور اسی کو جو ہے وہ کلام فرق طریقوں سے مختلف پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی بیان کرتا ہے. رومیوں کی کتاب جو ہم نے پڑھی، رومیوں کی کتاب کے پہلے 10 چیپٹر اگر آپ گھر جا کر پڑھیں تو ان میں یہی بات جو ہے بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ کس طرح خدا نے جو ہے وہ شریعت دی، اور خدا کا تقاضا تھا کہ شریعت کو مانا جائے، لیکن انسان گناہ اپنے اندر رکھتے ہوئے، اپنی شرست میں گناہ رکھتے ہوئے وہ اپنے کاموں سے شریعت کو پورا نہیں کر سکا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی راس پاس نہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، اگر ہم نے جو حوالہ پڑھا مکاشوہ کی کتاب میں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کے موافق جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا، عدالت کا دن ہوگا. تو پھر تو ہم میں سے کسی کے ایسے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں راس پاس ہوں. اگر میرے اعمال دیکھے جائیں تو ٹھیک ہے، اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ خدا جنت میں بھیجے، آگ جلتی ہوا آگ میں نہ بھیجے، دوزخ میں نہ بھیجے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے خدا کے کلام میں سے یہ پڑھا کہ جن کے نام کتاب حیات میں تھے ان کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے کاموں کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ جن کے نام کتاب حیات میں تھے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے. جن کے نام کتاب حیات میں نہیں تھے وہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گئے. تو کلام کی یہ سچائی جاننا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے جو آج کا عنوان اور خدا نے میرے دل میں رکھا ہے کہ
انسان اپنے آپ سے، اپنی محنت سے، اپنے اچھے کاموں سے نجات نہیں پا سکتا. یہ بلیف یا یہ ایمان شاید ہمارے ہم وطنوں کا، ہمارے غیر مسیحی بہن بھائیوں کا تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا نہیں ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نجات حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا. اس کے علاوہ آپ جون سی مرضی نیکیاں کر لیں، خیرات دے لیں، کوئی اور اچھے کام کر لیں جن سے آپ کو لگے کہ شاید میری نیکی سے جو ہے وہ خدا جو ہے وہ مجھے جنت میں بھیج دے گا، یا جو ہے وہ میں ہمیشہ کی زندگی میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں گا. کلام بڑا واضح ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اب ہم رومیوں کی کتاب کا جو ہم نے حوالہ پڑھا جس میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کی، ہم اسی آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ صرف میں نہیں، یہ خدا کا کلام کہتا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ ہم اس آیت کو پڑھیں گے اور اب ہم پورا پیسج پڑھیں گے. رومیوں اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک. اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راستبازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راستبازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کی جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو. بس فخر کہاں رہا، اس کی گنجائش ہی نہیں. بس یہاں تک کافی ہے. تھینک یو. اب جو حوالہ ہم نے دوبارہ سے پڑھا، اگر میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں یا اس کو سمرائز کروں تو پولس رسول اس پاسیج میں جو ہم نے پڑھا ہے یہ ایکسپلین کرنے کی یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اپنے کام، اپنے اعمال، اپنے اچھے کاموں سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، خدا کی شریعت اور خدا کے تقاضوں پر نہیں پورا ہو سکتا. اگر ہماری راست بازی کی بیسس پہ خدا آج ہمارا انصاف کرے، آج مسیح کی دوسری آمد ہو جائے اور ہم تخت عدالت کے ساتھ میں کھڑے ہوں، تو اپنی ہم نے چاہے اچھے کام کیے ہوں نہ کیے ہوں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو خدا کی تخت عدالت کے آگے اپنے راست بازی اور اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. اب مفت میں راست باز ٹھہرائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس حوالے کے مطابق مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک کامل انسان تھے، ان میں گناہ نہیں تھا، انہوں نے ایک کامل زندگی بسر کی، اور خدا کی عدالت کا چونکہ تقاضا کاملیت ہے تو خداوند یسوع مسیح کے صلیب پہ ہمارے گناہوں کی خاطر جان دینے اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث ہم مسیح یسوع کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اور رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس خداوند یسوع مسیح کی راست بازی وہ ہماری راست بازی گنی جاتی ہے، اور ہم اس کے راست باز ہونے کے وسیلہ سے جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اب سے جو مسیح میں ہیں ان کا پہ سزا کا حکم نہیں. تو ہمیں یہ کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اگر ہم نے توبہ کی ہوئی ہے، نجات لی ہوئی ہے، اور ہم نے واقعی اگر خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو ہمیں کبھی یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اچھے کام جو ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے کہ نہیں، یا ہماری برائی اور اچھائی میں سے کون سی چیز زیادہ ہوگی جس سے ہم جو ہے وہ
مسیح کی خدا کی بادشاہت میں اور عدالت میں جو ہے وہ ہیون میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ہمارے کاموں کا بالکل نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس بات کی شیورٹی ہے کہ اگر ہم نے توبہ کی ہے، اگر ہم نے مسیح یسوع کو واقعی اپنا شخصی نجات دہندہ جو ہے قبول کیا ہے، تو ہم مسیح یسوع کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. اور جو ہم مسیحت کو دوسرے مذاہب سے جو ہے وہ فرق رکھتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر اپنے اون پہ اپنی محنت کر کے کوئی شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو ہے وہ انجیل لفظ جو ہے وہ چرچ میں کافی بولا جاتا ہے. انجیل سناؤ، خوشخبری سناؤ، انگلش میں گڈ نیوز، گاسپل، ایونجلزم. ان سارے ورڈز کا جو ہے وہ مطلب ایک ہی ہے. خوشخبری کا مطلب خوشی کی خبر، گاسپل کا مطلب خوشخبری کا مطلب، ایونجلزم ورڈ ایونجل سے نکلا، اس کا مطلب بھی خوشی کی خبر، گڈ نیوز کا مطلب خوشی کی خبر. یہ خوشخبری کیا ہے؟ یہ خوشخبری کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا خوشخبری، آپ کہتے ہیں خوشخبری سناؤ، خوشخبری یہ ہے. کیا خوشخبری ہے؟ ہاں بتائیں آپ. بالکل صحیح آپ نے جواب دیا. یہی میں آپ کو آج جو ہے وہ یاد دہانی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری سارا ایمان اسی جس کو ہم خوشخبری کہتے ہیں، وہ خوشی کی خبر یہی ہے. آپ سب کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے کہ ہم جو اپنی محنت اور اپنے کاموں اور اپنے اچھے کام کر کے خدا کی بادشاہی میں خود سے داخل نہیں ہو سکتے. خوشی کی خبر یہ ہے کہ مسیح کی راست بازی کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، اور اس کی راست بازی کے وسیلے سے ہمیں یہ گارنٹی ہے، یہ شیورٹی ہے کہ ہم مسیح کی بادشاہی میں شریک ہوں گے. اب اگر ہم نے نجات پا لی ہے اور ہم نے جو ہے مسیح کو قبول کر لیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں شریک ہوں گے اس کی راست بازی سے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایسا کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم توبہ کر کے کوئی بھی کیسی بھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ جو کام ہم کرنا چاہیں، اگر گناہ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، اور اب ہمیں شورٹی ہے کہ ہم نے آسمان پہ جانا؟ نہیں. کیسے آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ کوئی حوالہ آپ کو پتہ بائبل میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ تو اور کوئی بہن یا بھائی، آپ کی اپنی سوچ یا اوپینین کیا کہتا ہے؟ چلیں اگر آپ کو حوالہ نہیں پتہ پھر بھی. جی بھائی. بالکل. اور آپ کا جواب ٹھیک ہے، لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب ہم نجات پا کر خدا کے ساتھ زندگی شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر خدا کا روح گناہ سے نفرت پیدا کرتا ہے. اور پہلے اگر ہم
اچھے کام یا کوئی برے کام کر بھی لیتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کسی کو آپ ہماری دنیا میں آس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو غیر نجات یافتہ ہیں. کبھی وہ کوئی اچھا کام بھی کر لیتے ہیں, کبھی وہ برا کام بھی کر لیتے ہیں. جس وقت جو چیز کنوینئنٹ ہو, جو چل رہی ہو, وہ اس کو کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں. تو لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے, جب وہ بپتسمہ لیتا ہے, خدا کے روح القدس سے بھرتا ہے, تو خدا کا روح ہمارے اندر ایک روحانی ٹرانسفارمیشن پروڈیوس کرتا ہے. پھر ہم جو گناہ کے غلام ہیں, یہی رومیوں کے خط میں پولس رسول اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اچھی نیکی کرنے کا ارادہ کروں تو میرے سے نیکی نہیں ہوتی, میں برائی کرنے کا ارادہ نہیں بھی کرتا تو میرے سے برائی ہو جاتی ہے. پھر وہ اسی بات کا خود سے جواب دیتے ہیں کہ میں کیسا کم بخت آدمی ہوں کہ میں جو میرے اندر کوئی ہے بھی انٹینشن بھی ہے, میں چاہتا بھی ہوں میں اچھا کام کروں, لیکن ہو گناہ میرے سے جاتا ہے. لیکن پھر وہ اس بات کا جواب خود ہی دیتے ہیں کہ خدا میں شکر کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے جو ہے وہ میرے جب اپنے ہمارے اندر آتا ہے اور ہماری عقل, ہماری سوچ کو, ہماری جو گناہ کی نیچر ہے اس کو بدلتا ہے. پھر ہم جو ہے وہ برائی کرنا چاہیں تو خدا کا روح ہمیں ملامت کرتا ہے. خدا ہمارے اندر, خدا کی آواز کہتی ہے ادھر نہ جا, یہ نہ کر, اس چیز کو نہ چھے. اور خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں کافی برائی سے نہ صرف بچاتا ہے بلکہ بری سچویشن سے بچاتا ہے, کہاں ہمیں نہیں ہونا چاہیے, کدھر ہمیں نہیں آنا جانا چاہیے. یہ خدا کا روح ہمارے اندر جو ہے وہ کام کرتا ہے. رومیوں کے خط میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ خدا ہماری عقل کو نیا کرتا ہے, ہماری سوچ بدلتی ہے. تو بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بڑا ایزی ہے کہ بندہ توبہ کر کے جیسے مرضی زندگی گزار لے. تو اگر حقیقی معنوں میں آپ نے توبہ کی ہے اور اگر آپ نے واقعی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں ایسی رسماً یا کسی کے کہنے پہ یا دیکھا دیکھی نہیں, تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ خدا کا روح آہستہ آہستہ ٹرانسفارمیشن لاتا ہے. کئی لوگوں کی بڑی ڈرامیٹک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. آپ نے کافی ٹیسٹمنیز وغیرہ چرچ میں بھی سنی ہوں گی کہ کئی لوگوں کی زندگی ایک دم بدل جاتی ہے, وہ جیسے پرانی زندگی میں ہوتے ہیں بالکل چینج ہو جاتے ہیں. کئیوں کی آہستہ آہستہ خدا جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے, لیکن کام ساروں کی زندگیوں میں کرتا ہے. جب خدا کا روح ہمارے اندر ہے تو وہ ہمیں توفیق بھی بخشتا ہے کہ جس طور سے خدا کے کلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے وہ ہماری مدد کرتا ہے, ہمیں فضل دیتا ہے. جب ہم گر بھی جائیں, ہم سے کوئی خطا بھی ہو جائے تو وہ ہمیں پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے, ہمیں پھر موقع دیتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اس میں پڑھیں اور ترقی کریں. اور یہ بات کہاں لکھی ہے, یہ بھی رومیوں کے خط میں ہی ہے, اور اچھا ہے کہ ہم اس آیت کو بھی پڑھیں تاکہ یہ کو یاد رہے. رومیوں کا خط اس کا 6 باب, اور میں اس کی پہلی 3 آیات پڑھوں گا اور پھر میں 8ویں آیت سے 13ویں آیت تک پڑھوں گا. یہاں یوں لکھا ہے, پس ہم کیا کریں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں. ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے, کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ اور 8ویں آیت سے یوں لکھا ہے, پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر مرنے کا موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا, کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا, مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے. اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو, اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو, بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو, اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو.
اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اب جو ہم کلام کا یہ حصہ پڑھتے ہیں، اس میں یہی بات لکھی ہے جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ جس طرح ہم مسیح یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے، اور اسی طرح ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح کے ساتھ ہم بھی گناہ کے اعتبار سے مردہ اور مسیح یسوع میں اس نئی زندگی میں جیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جو نئی زندگی ہے اس کا ہمیں خود جو ہے وہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر لکھا ہے کہ اپنے آزاد ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، تو یہ نہ کرنا کس کا کام ہوا؟ ہمارا کام ہوا۔ یہ خدا نے تو ہم سے آٹومیٹکلی تو نہیں کروا لینا کہ تو اس کے بعد جو ہے کہ پھر لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ جانو۔ وہ کس نے جاننا ہے؟ ہم نے جاننا ہے۔ یہ بھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے تابع کریں، خدا کے فرما بردار بنیں، اس کے کلام کو نہ صرف سننے والے پر اس پر عمل کرنے والے ہوں، تب ہی خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں راست بازی میں بڑھنے کی ایک فضل اور توفیق دے گا، اور ہم اپنی روحانی زندگی میں جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم رومیو ہی کی کتاب کے 12ویں باب میں جائیں تو رومیو کی کتاب بیسکلی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں بتائی صرف پورے کتاب کا عنوان یہی ہے کہ نجات کا اصل مطلب کیا ہے، نجات کیسے انسان نے حاصل کی، اور فضل سے شروع ہوتا ہے کہ خدا نے جو ہے شریعت دی، شریعت کا تقاضا کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ ہم سب شریعت کے تقاضے کے حساب سے گناہ گار ٹھہرتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں گناہ گار ٹھہراتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح گناہ کا کفارہ بن کے ہمارے لیے آئے، ان کی راست بازی کے وسیلہ سے ہم راست باز ہوئے، اور راست باز ٹھہرانے کے باعث اب ہماری زندگی بدلتی ہے۔ اب ہمارا اگلا کام ہمارا ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے خدا کے تابع کرنا ہے، اپنے اعضاء کو جو ہے وہ گناہ سے بچانا ہے، گناہ کرنے سے بچانا ہے، اور جس طرح مسیح نے ہمیں جو ہے وہ ایک راست باز زندگی گزارنے کا نمونہ جو ہے وہ پیش کیا، اس کے مطابق ہمیں بھی یہ زندگی گزارنی ہے۔ رومیو کے پہلے 10 باب میں یہ بات کر کے اگر ہم رومیو ہی کی کتاب کے 12واں باب پڑھیں تو اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس آئے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ اب یہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ بس میں تمہیں خدا کی نعمتیں یاد دلا کے کہتا ہوں کہ اپنے بدن قربانی کے طور پہ؟ یہ وہی نعمت ہے جس کا ذکر آج ہم نے کلام میں سے سیکھا۔ رومیو کے پہلے باب سے لے کے 10 باب تک انہی نعمتوں کا ذکر ہے، جن میں سب سے بڑی نعمت کہ مفت میں ہم راست باز ٹھہرائے گئے۔ مسیح یسوع ہماری خاطر جو ہے وہ گناہ کا کفارہ اس نے دیا، ہم شریعت کے متحد نہیں، ہم گناہ کی نیچر جو ہے ہمارے اندر اس سے ہمیں نجات ملی ہے، ہماری عقل نہیں کی گئی ہے۔ یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر رومیو کے پہلے 10 باب میں ہے۔ وہ کر کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے نجات پا لی ہے، اگر ہم نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا ہے، اور ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ اب ہمارے نام خدا کی کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں، اب اگر ہم آج مر جائیں، آج خداوند یسوع مسیح آ جائیں اور ہماری عدالت ہو، تو ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ ہم نے پتہ نہیں آسمان پہ جانا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہماری نیکیاں زیادہ ہیں کہ ہماری برائی زیادہ ہے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے مسیح یسوع کی راست بازی کے وسیلے سے نجات پائی ہے۔ یہ ہے خدا کی نعمتیں جن کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارا کیا کام ہے؟ وہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اپنے آپ کو زندہ قربانی کے طور پہ پیش کرو جو خدا کو پسند اور مقبول ہو۔ پھر لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ آپ کو پتہ ہے اس جہان کے ہم شکل بننے کا مقصد کیا ہے، کہ جو کیا مطلب ہے کہ جو کام دنیا میں کر رہے ہیں، جو ہمارے کولیگس، ہمارے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوں یا آس پاس ہمارے دوست ہوں،
یہ اس جہاں کی شکل ہے جس سے آپ سب واقف ہیں، جس میں بہت سی برائیاں، الٹے سلٹے کام ہیں جو ہمارے آس پاس بہت سے سارے لوگ جو ہیں چاہے وہ کرسچن ہوں نہ ہوں کر رہے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں جب ہم نے نجات پائی ہے تو ہماری زندگی دنیا سے مختلف ہونی چاہیے. اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہم اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا کے ہم شکل نہیں بلکہ ہماری زندگی مختلف کلام کے مطابق ہے، پھر خدا کی مرضی اور ہماری زندگیوں سے پوری ہوتی ہے، اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اور لکھا ہے کہ اپنی صورت بدلتے جاؤ، خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. اب پھر کس پہ بات آ رہی ہے؟ ہمارے پہ. کس نے معلوم کرتے رہنا ہے؟ ہم نے. جب ہم اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں اور خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو خدا اپنی کامل اور پاک مرضی کو ہماری زندگیوں میں پورا بھی کرتا ہے. اگر ہم صرف دعا کرتے رہیں خدا تیری مرضی پوری ہو، جیسے دعا ربانی میں لکھا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی خدا کو نہیں دی اور ہم جو ہے وہ اپنا ہمارا چال چلن نجات کے بعد نہیں بدلا، تو خدا کی مرضی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ کہیں نہیں لکھا کہ خدا اپنی مرضی خود ہی آپ میں پوری کر لے گا. خدا نے انسان کو کوئی روبوٹ نہیں بنایا، کوئی کمپیوٹر نہیں بنایا. خدا نے انسان کو ایک آزاد مرضی دی ہے. یہ اس کے اختیار میں ہے کہ انسان کیسی اپنی زندگی گزارتا ہے. تو خداوند آپ کو سب کو میری دعا ہے کہ یہ فضل اور توفیق بخشے کہ جیسا آج ہم نے سیکھا ہے کہ خود ہم نے نجات تو پا لی ہے، اور جنہوں نے نہیں پائی ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے آج کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح آ گئے آج، اور اگر آج عدالت ہوئی اور آپ نے کہاں جانا ہے، اگر کسی کو نہیں یہ پتہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے نہیں نجات پائی. آج آپ کے لیے موقع ہے، آپ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا ان سب کو خدا نے جو ہے وہ راست باز ٹھہراتا ہے. آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی خدا کو دے کے اس راست بازی کی شورٹی کو، آسمانی کی بادشاہی میں شریک ہونے کی شورٹی گارنٹی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ جن لوگوں نے توبہ کی ہوئی ہے، بپتسمہ لیا ہوا ہے، جن کو پاک روح کا بھی شاید بپتسمہ ہے، ہمارا نیکسٹ سٹیپ اس کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں سے خدا کی مرضی پوری ہو. وہ تب پوری ہوگی جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے ہیں، جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جب ہم تجربے سے آہستہ آہستہ معلوم کرتے ہیں کہ خدا کی کیا مرضی ہے میرے لیے، میں کیسے جو ہے وہ خدا کے نام کو اپنی زندگی سے عزت اور جلال دے سکتا ہوں. جب ہم اپنے جیسے ہم نے پڑھا اپنے بدن کے اعضاء کو، ہمارے بدن کے اعضاء، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ ہیں، ہم نے ان کو برائی سے بچانا ہے. ہم نے اپنے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے، جو آپ سب کو نظر آ رہا ہے، ہم نے اس طرح کی ہم نے اگر زندگی گزاری تو پھر ہمیں شک ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا واقعی میں نجات پائی بھی ہے کہ نہیں. تو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.